بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ معزز ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دن آدم کا بیٹا کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جو اللہ کو خون بہانے یعنی جانور کی قربانی کرنے سے زیادہ محبوب ہو۔ وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت آئے گا، نیکی کے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، اس لیے خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ ایک مسلمان جس پر قربانی واجب ہو اور وہ قربانی کا جانور خریدے، پیسے خرچ کرے، جانور کی دیکھ بھال کرے اور عید الاضحیٰ کے دن اس جانور کو قربانی کی نیت سے ذبح کرے اور پتہ چلے کہ اس کی قربانی قبول ہی نہیں ہوئی، قربانی ضائع ہو گئی، جانور کے پیسے ضائع ہو گئے، جانور کی خدمت کرنا ضائع ہو گیا۔ ناظرین، 3 لوگ ایسے ہیں جو قربانی تو کرتے ہیں مگر ان کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو درس قرآن اور قربانی کی فضیلت اور قربانی کے مسائل کے حوالے سے واعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا، 3 بدقسمت لوگ ایسے ہیں جن کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت وہ بدقسمت 3 لوگ کون ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ ناظرین، وہ 3 بدقسمت لوگوں کے بارے میں ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دریافت کیا، پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی تمہارے باپ دادا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے مزید پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر ہمیں ثواب کتنا ملے گا؟ اس پر ہمیں نیکیاں کتنی ملیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کے ہر ایک بال کے برابر تم کو ایک ایک نیکی ملے گی۔ قربانی کے لیے تمہارا جتنا بڑا جانور ہوگا، جتنے بڑے جانور کے اوپر بال ہوں گے، ہر ایک بال کے برابر ایک ایک نیکی کا ثواب ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا، بیٹی فاطمہ، اٹھو، قربانی کے جانور کے پاس رہو۔ آپ کے نام کا جو جانور اللہ کی بارگاہ میں قربان ہونے جا رہا ہے، اپنے گھر میں اس جانور کے بالکل قریب رہو۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وجہ پوچھی کہ ابا حضور، اس میں کیا حکمت چھپی ہے کہ میں جانور کے پاس کیوں رہوں، بالکل قریب کیوں رہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، وہ اس لیے کہ اس جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ جل شانہ تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دے گا، یعنی ختم کر دے گا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو درس قرآن اور قربانی کی فضیلت اور قربانی کے مسائل کے حوالے سے واعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ اتنے میں آپ نے فرمایا، لوگوں، ہر ایک شخص کی قربانی قبول ہو جاتی ہے، چاہے وہ گنہگار ہو، بدکار ہو، سیاہکار ہو، اللہ تعالیٰ اس کی قربانی بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ دنیا میں 3 بدقسمت لوگ ایسے ہیں جن کی نہ تو قربانی قبول ہوتی ہے، نہ حج قبول ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی نماز قبول ہوتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت وہ بدقسمت 3 لوگ کون کون سے ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ فرمایا، نمبر 1، شرک کرنے والا۔ شرک کرنے والے کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا، نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ حج قبول ہوتا ہے، نہ ہی قربانی قبول ہوتی ہے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے دروازے کو چھوڑ کر کسی غیر کے دروازے پر جا کر
کر بھیک مانگنا، مشکلات کا حل مانگنا، یہ شرک ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات عام ہے کہ بہت سارے لوگ پیروں فقیروں کے مزاروں پر جاتے ہیں اور وہاں جا کر سجدے بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا جی ہمیں اولاد نصیب فرما دے، ہماری مشکلات حل فرما، ہمارے دکھڑے دور فرما۔ یہ لوگ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ اس گھٹیا آہوزاری کو سن کر جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ بھی اس پر لعنت کر رہا ہوتا ہے، اور بدبخت انسان، تیرا خدا میں تو نہیں تو کیوں مجھے فرعون بنانا چاہتا ہے؟ میں نے کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، میں تو اللہ کا بندہ ہوں جس کے دروازے پر جا کر میں رحمت کی بھیک مانگتا تھا، اس کے دروازے پر جا کر سجدہ کیوں نہیں کرتا، اس مالک کے دروازے پر جا کر بھیک کیوں نہیں مانگتا، ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتا، میرے دروازے کے سامنے تجھے سجدہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اسے شرک کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ شرک سے بچنا، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دیے جائیں، پھر بھی شرک نہ کرنا۔ شرک کرو گے تو یاد رکھنا تم لوگ تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تمہارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ انسان جب زنا کرتا ہے تو اللہ جل شانہ کو بہت غصہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ زانی انسان پر غضبناک ہو جاتا ہے۔ غضبناک کیوں ہوتا ہے؟ مومن جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، مومن جب چوری کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، مومن جب جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اس وقت بھی ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ اگر ایمان ہو، صحیح ہو تو کسی کھاتے کا نہیں، ایمان جو تمہیں گناہ سے دور کر سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ بے نمازی، چوری اور دیگر گناہوں پر غضبناک ہو جاتا ہے، لیکن اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ کس وقت اللہ جل شانہ بہت زیادہ غضبناک ہوتا ہے؟ جب ایک انسان اللہ کا دروازہ چھوڑ کر غیر کے دروازے پر جا کر ہاتھ پھیلاتا ہے، جھولی پھیلاتا ہے، بھیک مانگتا ہے، خیرات مانگتا ہے، مدد طلب کرتا ہے، یہ وہ بدقسمت انسان ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ بہت غضبناک ہوتا ہے۔ نمبر 2، یہ وہ لوگ ہیں جو حرام کے پیسوں سے قربانی کا جانور خرید کر اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ بھی وہ لوگ ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ حرام اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اس لیے کہ حرام پر شیطان ہر وقت تھوکتا رہتا ہے۔ حرام اپنی اولاد کو کبھی نہ کھلانا، حرام تمہاری اولاد کی آنکھ سے شرم و حیا چھین لے گا، تمہاری اولاد کو بے حیا بنا ڈالے گا، تمہاری اولاد کو بے غیرت بنا ڈالے گا۔ نمبر 3، یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کا کاروبار کرتے ہیں، سود کا بزنس کرنے والے لوگ جو مجبور کو کم پیسے دے کر زیادہ وصول کرتے ہیں۔ فرمایا 3 لوگوں کے علاوہ گنہگار ہو، بدکار ہو، سیاہکار ہو، مسلمان ہو، ہر انسان کی قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ ان 3 لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی جب تک کہ یہ پکی توبہ نہیں کر لیتے، پختہ توبہ نہیں کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔